رات کی ٹھنڈی ہوا میں شہر کی روشنیاں ہلکی سی دھند میں لپٹی ہوئی تھیں اور شہر کے ایک بڑے سے گھر کی چھت پر کھڑی ایک لڑکی مسکان. اس کی عمر صرف 9 سال کی تھی، پر اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہو چکا تھا. ایک ایسا احساس جو بچپن کو سمجھ نہیں آتا، پر دل پھر بھی محسوس کرتا ہے. سامنے والی گلی میں ایک گھر تھا. وہاں رہتا تھا میران. میران اس سے 4 سال بڑا تھا، سنجیدہ، خاموش اور ہمیشہ کتابوں میں ڈوبا ہوا. مسکان کو نہیں پتا تھا محبت کیا ہوتی ہے، پر جب بھی میران گزرتا اس کا دل عجیب سی گرمی سے بھر جاتا. وہ جان بوجھ کر گلی میں کھیلتی، کبھی پانی بھرنے جاتی، کبھی بنا وجہ چھت پر آ جاتی، صرف میران کی ایک جھلک کے لیے. سمے بڑھتا گیا، بچپن جوانی میں بدلنے لگا اور مسکان کا احساس لگاؤ سے بڑھ کر لگن بن گیا. دونوں گھر امیر تھے، تہذیب والے، عزت والے. گھر والوں کو بچپن کی دوستی سے کبھی اعتراض نہیں ہوا. مسکان کے لیے میران اس کی دنیا تھا اور میران کے لیے مسکان صرف ایک اچھی دوست. فرق بس اتنا تھا، میران نے اپنی زندگی کا ہر پل اپنے والد کے نام کر دیا تھا. ان کے کام کے لیے دن رات محنت کرتا، ذمہ داری اٹھاتا، خاموشی سے. اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف دیکھا تک نہیں. مسکان انتظار کرتی رہی، ایک دن، ایک لفظ، ایک اظہار. مگر کچھ محبتیں صرف ایک دن میں پیدا ہوتی ہیں، دوسرے دل تک کبھی نہیں پہنچتی. پھر ایک دن مسکان نے وہ بات سنی جس نے اس کی روح تک کو ہلا دیا. میران کی شادی طے ہو گئی تھی. اس رات مسکان نے پہلی بار محسوس کیا دل ٹوٹنے کی آواز باہر نہیں، اندر ہوتی ہے. اس کی سانسیں تیز تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک ضد، ایسی ضد جو پیدا ہو چکی تھی. میران صرف میرا ہے. محبت جب خود غرض بن جائے تو انسان سچ اور غلط کے بیچ کا فرق بھول جاتا ہے. مسکان نے ایک ایسا راستہ چنا جہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. چپکے اندھیرے میں اس نے وہ عمل کیے جسے کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پر دل میں ایک ہی دعا تھی، میران مجھے مل جائے، اس پر میرا حق ہے. کچھ مہینے گزرے، رشتے ٹوٹنے لگے، ہر جگہ سے انکار، اور آخر میران کی شادی مسکان سے ہی ہو گئی. مسکان کے عمل یہاں پر کام تو آ گئے تھے، لیکن آگے دیکھنا تھا کیا ہونے والا ہے. گھر روشنیوں سے بھر گیا، شہنائیاں بجی، دعائیں دی گئیں، سب کو لگا 2 دل مل گئے. پر قسمت خاموشی سے اپنا حساب لکھ رہی ہوتی ہے. شادی کے کچھ ہی عرصے بعد میران بیمار رہنے لگا. تھکان، کمزوری، بے چینی. جب حقیقت سامنے آئی تو گھر کی دیواریں تک کانپ اٹھی. میران کو خون کی سخت بیماری تھی. اسی دوران مسکان ماں بنی. ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی. اس کا نام رکھا گیا حیات، زندگی. مگر جس گھر میں نئی زندگی آئی تھی وہیں موت کا سایہ بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا. مسکان راتوں کو میران کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہتی، اس کی سانسیں گنتی رہتی اور ہر دعا میں معافی مانگتی. شاید اس کا دل سچ جانتا تھا، کچھ محبتیں جیت کر بھی ہار جاتی ہیں. ایک صبح گھر کی خاموشی اور گہری ہو گئی. میران چلا گیا. مسکان کی دنیا ایک دم سے رک گئی. ایک طرف ماں کا درد، دوسری طرف
بیوی کا سونا دل، اور تیسری طرف وہ سچ جو صرف اسے پتا تھا، اس کے گناہوں کا سچ۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، اصلی امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ میران کے گھر والوں کی نظر میں مسکان اور چھوٹی سی پیاری سی حیات بوجھ بن گئے۔ الزام، ٹھنڈی نظریں اور وہ الفاظ جو دل کو چیڑ دیتے تھے۔ یہ بچی منحوس ہے، اپنے باپ کو کھا گئی۔ مسکان نے پہلی بار محسوس کیا جب انسان اپنی غلطی کا بوجھ اٹھاتا ہے تو دنیا کا ہر تیر سیدھا دل پر لگتا ہے۔ اور پھر ایک دن اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑا، ایک ہاتھ میں بیٹی، دوسرے ہاتھ میں ٹوٹ چکی زندگی۔ مگر کرما کا دائرہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ آگے زندگی اس کے لیے کیا لکھ چکی تھی یہ مسکان نہیں جانتی تھی، پر ایک بات ضرور تھی، جو محبت اس نے پائی تھی اس کا حساب اب زندگی لینے والی تھی۔ مسکان جب اپنی بیٹی حیات کو گود میں لے کر مائکے پہنچی تو لگا جیسے زندگی نے اسے پھر سے بچپن کے دروازے پر لا کھڑا کیا ہو۔ مائکے کی دہلیز پر کھڑی مسکان وہی لڑکی تھی، پر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی جو کبھی میران کا نام سن کر آ جاتی تھی۔ اس کے ماں باپ نے بنا کوئی سوال کیے، بنا کوئی شکایت کیے اپنی بیٹی اور ناتن کو گلے سے لگا لیا۔ ماں نے حیات کو سینے سے لگایا اور دھیرے سے کہا، یہ بچی تو رحمت ہے۔ مگر مسکان کا دل سکون نہیں پا رہا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے وہ چھت پر بیٹھ کر ستاروں سے باتیں کرتی اور خود سے پوچھتی، میری محبت کو پانے میں نے بہت غلط کیا، لیکن اس کی سزا میری بیٹی کو کیوں مل رہی ہے؟ دن بیتنے لگے، حیات بڑی ہو رہی تھی، اس کی ہنسی گھر کو روشن کرتی تھی، پر مسکان کے ماں باپ کی صحت دھیرے دھیرے جواب دینے لگی۔ ایک کے بعد ایک بیماری، کمزوری، اور پھر وہ دن آیا جب پہلے ماں نے سانس چھوڑی اور کچھ ہی وقت بعد باپ بھی چلے گئے۔ مسکان کے لیے جیسے زمین سی کھسک گئی، جو دیوار تھی، جو چھت تھی، سب ایک پل میں گر گیا۔ اب گھر میں رہ گئے تھے بھائی اور بھابھی اور ان کی بدلتی ہوئی سوچ۔ حیات کی معصوم آنکھوں کو دیکھ کر بھی ان کے چہروں پر ناراضگی ہوتی، روز کے تانے، روز کا بوجھ ہونے کا احساس۔ مسکان چپ رہتی، بس اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر سو جاتی۔ آخر ایک دن اس نے اپنی بڑی بہن کے دروازے پر دستک دی۔ بہن نے پیار سے گلے لگایا، پر بہنوئی کی آنکھوں میں مسکان ایک کانٹا تھی۔ وہ خاموش رہتا، پر اس کی خاموشی بولتی تھی۔ مسکان سمجھ چکی تھی، یہ گھر بھی زیادہ دن کا نہیں۔ تب بہن نے ایک فیصلہ کیا، مسکان زندگی اکیلے نہیں کاٹ سکتی، اس کے لیے ایک رشتہ طے کیا گیا۔ وہ آدمی پہلے سے 2 بیٹوں کا باپ تھا، اس کی بیوی دوسرے بچے کے بعد چل بسی تھی۔ اس نے وعدہ کیا، میں حیات کو اپنی بیٹی مانا کر رکھوں گا۔ مسکان نے آنکھیں بند کر کے ہاں کہہ دی۔ اس نے سوچا شاید یہیں سے زندگی پھر سے شروع ہو جائے، نئی زندگی، نیا گھر، پر پرانی قسمت۔ مسکان کا دوسرا شوہر سخت مزاج کا آدمی تھا۔ گھر میں مسکان کی عزت نہیں اور حیات کے لیے بالکل جگہ نہیں تھی۔ ایک دن اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، تم رہ سکتی ہو، پر یہ بچی نہیں۔ مسکان کے لیے یہ لفظ موت سے کم نہیں تھے، اپنی جان سے زیادہ پیاری بیٹی اور اسے چھوڑ دینے کا حکم۔ مجبوری نے اسے جھٹکا دیا۔ حیات کو ماسی کے گھر چھوڑا گیا اور خود واپس اس گھر میں آ گئی جہاں پیار کا نام بھی نہیں تھا۔ ہر رات مسکان کا تکیہ بھیگتا اور حیات ماسی کے گھر خود کو
پرایا محسوس کرتی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اس آدمی نے مسکان کو بھی چھوڑ دیا، 2 لفظوں میں رشتہ توڑ دیا۔ اب مسکان کے پاس نہ گھر تھا، نہ سہارا، اور حیات بھی اسے دور تھی۔ زندگی نے اسے بالکل اکیلا کر دیا تھا، پر کہانی کا سب سے اندھیرا موڑ ابھی آنا باقی تھا، اور کرما اپنا حساب لکھنے کے لیے تیار تھا۔ مسکان کے دل میں اب صرف ایک ہی احساس رہ گیا تھا، تھکان اور موت۔ زندگی سے، لوگوں سے اور خود سے بہت تھک چکی تھی۔ وہ اپنی بہن کے گھر واپس آئی اور سب سے پہلے حیات کو گلے لگا لیا۔ حیات نے ماں کا چہرہ پکڑ کر پوچھا، امی، آپ مجھے چھوڑ کر دوبارہ نہیں جاؤ گی نا؟ اس ایک سوال نے مسکان کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ بس مسکرانے کی کوشش کرتی رہی، پر اس کی آنکھوں کا درد چھپ نہ سکا۔ گھر میں رہنا اب صرف مجبوری تھا۔ حیات کو روز چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ملتی۔ اسے مہمان جیسا نہیں، بوجھ جیسا محسوس کروایا جاتا۔ مسکان سب دیکھتی، سب سہ لیتی، پر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے، وہ حیات کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سوچتی، میری غلطیوں کی سزا کب تک میری بچی کو ملتی رہے گی؟ اس کا ذہن بار بار پچھلے فیصلوں کی طرف جاتا، وہ راستہ جو اس نے محبت کے نام پر چنا تھا، اور پھر اس راستے کا انجام۔ ایک دن مسکان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو درد سے دور لے جائے گی، مگر قسمت نے اس لمحے بھی اسے روک لیا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جان دینے والی تھی، لیکن 2 نیک دل انسانوں نے وقت پر مدد کی، اور ماں اور بیٹی دونوں محفوظ رہ گئے۔ اس واقعے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ خاندان کے لوگوں نے پوری بات جانی اور میران کے والدین کو خبر دی گئی۔ جب میران کی ماں نے مسکان اور حیات کو دیکھا تو ان کی سانسوں کا بوجھ بڑھ گیا۔ وہ روتی رہی، برسوں کا غم، پچھتاوا سب آنکھوں سے بہنے لگا۔ اس نے مسکان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو، یہ گھر تمہارا بھی ہے اور حیات کا بھی۔ اس پل مسکان چپ رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پر دل میں پہلی بار ہلکا سا سکون بھی۔ وہ گھر جہاں سے اسے کبھی پرایا کر دیا گیا تھا، آج وہیں دروازے کے چوکھٹ پر کھڑی وہ رو رہی تھی، اور اس کے لیے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ میران کے والدین نے حیات کو سینے سے لگایا اور کہا، یہ ہماری امانت ہے، ہماری رحمت ہے۔ مسکان نے سر جھکا کر شکر ادا کیا، پر اس کے دل کا بوجھ اب بھی باقی تھا۔ رات کو سجدے میں گر کر وہ روتے ہوئے خدا سے معافی مانگتی رہی۔ اسے محسوس ہوتا تھا انسان سے چھپایا جا سکتا ہے، لیکن رب سے کوئی گناہ نہیں چھپتا۔ اس نے فیصلہ کیا، اب زندگی سچائی کے ساتھ گزارے گی، گزرے ہوئے گناہوں کی معافی طلب کرتی رہے گی، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ۔ حیات دھیرے دھیرے مسکرانا سیکھ رہی تھی، اور مسکان حیات کے لیے جینا۔ مگر کرم کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جو بیج انسان بو دیتا ہے، اس کا پھل کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ زخم تازہ تھے، مگر زندہ رہنے کی وجہ بھی ساتھ تھی۔ مسکان اب میران کے والدین کے گھر میں تھی، وہی گھر جہاں کبھی اسے اور حیات کو بوجھ سمجھا گیا تھا۔ آج اسی گھر میں حیات کے کھلکھلانے کی آواز گونج رہی تھی۔ میران کی ماں روز صبح حیات کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اور اس کے بال سنوارتے ہوئے کہتی، یہ میری بیٹے کی نشانی ہے،
اس پر کسی کا حق چھیننا گناہ تھا جو ہم سے ہو گیا۔ مسکان چپ رہتی، وہ معافی سن لیتی، مگر خود کو معاف کر پانا اس کے لیے سب سے مشکل تھا۔ رات کے سناٹے میں جب پورا گھر سو جاتا، مسکان جاگ کر سجدے میں پڑی رہتی۔ آنسو بنا آواز کے بہتے اور لبوں پر صرف ایک ہی دعا ہوتی، یا رب مجھے میرے اعمال کا بوجھ اٹھانے کی طاقت دے اور میری بیٹی کو اس سزا سے بچا جو میرے کیے گئے گناہوں کی وجہ سے اس پر آ سکتی ہے۔ حیات دھیرے دھیرے سمجھنے لگی تھی۔ اس کی ماں زیادہ بولتی نہیں، مگر اس کے سینے سے لگتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ایک دن حیات نے پوچھا، امی آپ اتنا کیوں روتی ہو؟ مسکان نے اسے سینے سے لگا لیا اور پہلی بار سچ کے ساتھ کہا، اسی لیے کہ تمہاری امی نے ایک غلط راستہ چنا تھا اور غلط راستوں کا بوجھ دیر تک ساتھ رہتا ہے۔ حیات نے کچھ نہیں سمجھا، بس ماں کے آنسو اپنی چھوٹی سے دوپٹے سے پونچھ دیے۔ وہ پل مسکان کے لیے کسی رحمت سے کم نہیں تھے۔ گھر کے بزرگوں نے فیصلہ کیا، حیات کی پرورش میں کسی کمی کو نہیں آنے دیں گے۔ پڑھائی، عزت، پہچان، سب کچھ اس کا حق ہوگا۔ مگر مسکان نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اس کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ اس کی بیٹی حیات محفوظ ہے۔ سالوں بعد مسکان کا چہرہ شانت رہنے لگا۔ آنکھوں میں درد اب بھی تھا، مگر چیخ نہیں تھی۔ وہ خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کچھ گناہ معافی سے بھی پوری طرح مٹتے نہیں ہیں۔ اس کا بوجھ زندگی بھر یاد دلاتا رہتا ہے، اور شاید یہی عمل کا انصاف ہوتا ہے۔ وقت کا دریا بہتا رہا۔ درد کی تیز لہروں کے بعد زندگی نے دھیمی روانی پکڑ لی۔ حیات اب جوان ہو چکی تھی۔ اس کی سوچ گہری، زبان نرمی سے بھری اور آنکھوں میں عجیب سی سمجھ تھی۔ اس نے بچپن سے ایک ہی چیز دیکھی تھی، ماں کی خاموشی، محبت اور چپ چاپ برداشت کرنے کا صلہ۔ پڑھائی میں وہ ہمیشہ آگے رہی۔ میران کے والدین نے اسے بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا۔ مسکان دور سے دیکھ کر مسکرا دیتی، جیسے کہہ رہی ہو، میری ساری دعاؤں کا پھل یہی ہے۔ ایک دن ایک رشتہ آیا۔ لڑکا بہت شریف تھا، سمجھدار تھا اور دل کا بہت صاف۔ اس کا گھر دور ملک میں کہیں تھا، مگر اس کی نیت بہت اچھی۔ جب حیات نے ماں کی طرف دیکھا، مسکان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار غم کے نہیں، سکون اور خوشی کے۔ نکاح ہو گیا، دعاؤں کی چادر میں لپٹا ہوا۔ رخصتی کے وقت مسکان نے حیات کو سینے سے لگایا اور دھیرے سے کہا، بیٹی اپنی زندگی کو روشنی بنانا، میری طرح اندھیروں میں مت رہنا۔ حیات نئی زندگی لے کر دور چلی گئی۔ وہاں اس کا گھر بسا، محبت ملی، عزت ملی، اور کچھ عرصے بعد اس کی گود بھی خوشیوں سے بھر گئی۔ دور ملک کی تصویروں میں حیات کی مسکراہٹ چمکتی، مگر ہر تصویر مسکان کے دل میں ایک خالی جگہ بھی چھوڑ جاتی۔ مسکان اب بھی اسی گھر کے ایک کونے میں رہتی تھی۔ سکون تھا، لیکن پرانے عمل کی چبھن ہمیشہ ساتھ رہتی۔ روز صبح وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر روشنی کو دیکھتی، جیسے اپنے اندر کی اندھیری یادوں کو ہلکا کر رہی ہو۔ لبوں پر شکر بھی ہوتا اور چپ سی معافی کی دعا بھی۔ لوگ کہتے وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے، مگر مسکان جانتی تھی کچھ یادیں ٹھیک نہیں ہوتی، بس انسان ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ اس کی زندگی کا سچ یہی تھا، بیٹی کی خوشی اس کا انعام بنی اور اپنے عمل کی یاد اس کا امتحان۔ سالوں بعد
حیات جب اپنے بچوں کے ساتھ ملنے آتی، گھر پھر سے ہنسی سے بھر جاتا۔ مسکان چپ چاپ انہیں دیکھتی اور دل ہی دل میں کہتی، یا رب میری بیٹی کی راہ آسان رکھنا، اس پر میری غلطیوں کا سایہ کبھی نہ پڑنے دینا۔ زندگی نے مسکان کو سبق دیا، محبت جب خود غرض ہو تو انجام کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے، اور جب توبہ سچی ہو تو رحمت کسی نہ کسی روپ میں ضرور ملتی ہے۔ حیات کی خوشی مسکان کے لیے رحمت بنی اور اس کی خاموشی سبق۔